زندگی کی علامت اور انسانی بقا کا ضامن سمجھا جانے والا پانی ہمارے کرۂ ارض کے 71% حصے پر 5 بڑے سمندروں کی صورت میں پھیلا ہے۔ انسان اور سمندر کا رشتہ بہت گہرا اور پرانا ہے۔ اس سمندر اور اس کی گہرائی نے ہمیشہ ہی انسان کو اپنی جانب کھینچا ہے۔ انسان زمین کی طرح سمندر کی دنیا کو بھی تسخیر کرنا چاہتا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندر کی وسیع و عریض دنیا کو تسخیر کرنا اتنا آسان نہیں۔ بالٹیمور ریاست میری لینڈ کا ایک مشہور شہر ہے جو دریائے چیساپیک کے کنارے آباد ہے۔ بالٹیمور شہر کی طرح اس دریا کی بھی اپنی ایک الگ کہانی اور تاریخ ہے۔ دریا میں موجود اسی کہانی کو اجاگر کرنے کے لیے چیساپیک دریا کے کنارے بنایا گیا نیشنل ایکویریم بالٹیمور سارا سال سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بنا رہتا ہے۔ Well, we've had this exhibit. It's been on exhibit here for 3 years at the National Aquarium. This is a changing exhibit hall. We have 8 dolphins here. We have 2 male and 6 female dolphins, ranging in age from 3 years all the way up to 39 years of age. When you get here, we are showing you archerfish, a unique fish that sucks water in its mouth and then spit the water out of the target. 2 عمارتوں پر مشتمل اس ایکویریم میں داخل ہو کر آپ اپنے آپ کو سمندری ماحول کا ایک حصہ ہی تصور کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو نہ صرف طرح طرح کی مچھلیاں بلکہ پانی میں رینگنے والے جانور، مختلف اقسام کے پرندے اور دنیا سے ناپید ہوتے وہ جانور بھی دکھائی دیں گے جو شاید اس سے پہلے آپ نے کہیں نہ دیکھے ہوں۔ ایکویریم کے ان جانداروں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے موجود عملہ بے حد تربیت یافتہ ہے، جسے آبی جانداروں کی حفاظت کے بارے میں مکمل معلومات ہیں۔ ایکویریم کی 3 مشہور نمائشیں سیاحوں کو یہاں کھینچ کر لانے کا بڑا سبب ہیں۔ یہاں کا ایک حصہ ڈالفنز کے لیے مخصوص ہے جہاں ڈالفن شو منعقد کیا جاتا ہے۔ ایک نمائش میں جیلی فش کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جبکہ تیسرا حصہ آسٹریلین ایگزیبٹ کہلاتا ہے جہاں بطور خاص بر اعظم آسٹریلیا سے مختلف جاندار لا کر رکھے گئے ہیں۔ جہاں ایک طرف چیساپیک بے قدرت کی خوبصورتی کا نمونہ ہے تو اسی دریا کے عین اوپر بنایا گیا نیشنل ایکویریم دیکھ کر انسانی کاریگری کو سراہے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ یہ منظر ہے ایکویریم کے لین مائرہوف ایمفی تھیٹر کا، جہاں روزانہ دن میں 3 مرتبہ ڈالفن مچھلیوں کا شو منعقد کیا جاتا ہے۔ بالٹیمور نیشنل ایکویریم میں 8 ڈالفنز موجود ہیں۔ ایلسن گنزبرگ ڈالفن شو کی تیاری کی ذمہ دار ہیں، جو ان کے خیال میں ایک محنت طلب کام ہے جس میں مختلف ٹرینرز کو ڈالفنز کو اپنے ساتھ مانوس کرنا ہوتا ہے تاکہ دوران شو وہ ان کے اشارے سمجھ سکیں۔ Right now we currently have a staff of about 12 trainers. ہمارے پاس اس وقت 12 ٹرینرز ہیں۔ یہ تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ 8 ڈالفنز کی تربیت کرنا آسان نہیں، اس میں ہمارا بہت سا وقت لگ جاتا ہے۔ All the way up to usually 6 o'clock at night. دنیا میں جب بھی آبی جانداروں میں سب سے زیادہ چاہے جانے والے جاندار کی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کے لیے اس کا جواب ڈالفن مچھلیاں ہی ہوتی ہیں، شاید اس لیے کہ ڈالفن اور انسان کی انسیت کی کہانیاں بہت عام ہیں۔ بالٹیمور ایکویریم کے پاس موجود ان ڈالفنز کی عمریں 3 سے 39 سال تک ہیں۔ ہر ڈالفن کی شناخت اس کا اپنا نام ہے جس سے اسے پکارا جاتا ہے۔ ایلسن کہتی ہیں کہ بطور ٹرینر ان کا زیادہ تر وقت ڈالفنز کو مانوس کرنے میں گزرتا ہے۔ Well, we spend most of our time building relationships. ڈالفنز کو دی جانے والی تربیت میں ہمارے ٹرینرز یہ یقینی بناتے ہیں کہ وہ ان مچھلیوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ پانی میں جانا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان سے باتیں کرنا۔ ہر ڈالفن کے ساتھ ہمارا ایک الگ اور منفرد رشتہ ہے۔ We all have different relationships with the animals. They have different individualities, just like we do. ایکویریم کا یہ حصہ لوگوں کا سب سے پسندیدہ ترین ہے کیونکہ یہاں پر ہوتا ہے ڈالفن شو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں، تیاری کی جا رہی ہے ڈالفن شو کی جو کہ اب سے کچھ دیر میں شروع ہونے والا ہے۔ ڈالفن شو سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ ہال زیادہ تر لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے جو ڈالفنز کی مختلف حرکات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ تربیت یافتہ ڈالفنز ٹرینرز کے ہر اشارے کو سمجھتی ہیں، کبھی چھلانگ مار کر گیند چھوتی ہیں، کبھی اپنے پرنما بازوؤں سے کھیلتی ہیں تو کبھی اپنی چونچ پر گیند ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔
डॉल्फिन्स का अपने ट्रेनर्स की हर बात और हर इशारे को समझना ये वाज़ेह करता है कि इंसानों की तरह डॉल्फिन्स भी प्यार की ज़बान समझती हैं। एलिसन कहती हैं कि एक ट्रेनर का सबसे पहला फ़र्ज़ ये समझना है कि जानवर आदात और ख़साइल में इंसानों की तरह एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हर जानवर उसी तरह मुख्तलिफ होता है जैसे कि हम इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। हो सकता है एक डॉल्फिन मछली जिस चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होती है दूसरी डॉल्फिन को वही चीज़ बुरी लगे, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह मुख्तलिफ तरीकों से उनसे खेला जाए। माहिरीन का कहना है कि डॉल्फिन्स तकरीबन 40 मुख्तलिफ इक़साम में पाई जाती हैं। एक डॉल्फिन की लंबाई 4 फुट से 30 फुट जबकि वज़न 40 किलो से 11 टन तक हो सकता है। एलिसन कहती हैं कि इंसानों की तरह हर डॉल्फिन आदात और जहानत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। यही वजह है कि तरबियती मराहिल के दौरान हर डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन से मुख्तलिफ नताइज देती है। तरबियत के दौरान हर डॉल्फिन मुख्तलिफ नताइज देती है। अमूमन हाँ या ना में सर हिलाना वो 2 से 3 तरबियती सेशंस में सीख जाती है, जबकि मुख्तलिफ औकात पर उन्हें क्या रद्द अमल देना है बाज़ औकात ये सीखने के लिए उन्हें चंद माह से 1 साल का अरसा दरकार होता है। I feel just like a kid. That was very good. डॉल्फिन शो के लिए तैयार की जाने वाली डॉल्फिन्स और उनकी ट्रेनर्स के दरमियान मौजूद उनसियत उनकी हर हरकत में नुमाया है। इंसान और डॉल्फिन के दरमियान उनसियत के यही रंग सयाहों को बाल्टीमोर नेशनल एक्वेरियम में खींच लाते हैं, जो गुज़िश्ता कई सालों से रोज़ाना कामयाबी से मुनक्किद किया जा रहा है और जिसको देखने के लिए न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ का रुख करते हैं। 2005 में बाल्टीमोर के इस एक्वेरियम की तौसीह का इरादा किया गया तो जॉन सेजकट जैसे माहिरीन ने यहाँ बरआज़म ऑस्ट्रेलिया के माहौल की मंजरकशी का फैसला किया, जो अपने मौसम की सख्तियों और नायाब जानवरों की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। जॉन कहते हैं कि नुमाइश की तैयारी का एक अहम मरहला नुमाइश के लिए कंप्यूटर से तैयार किए हुए डिज़ाइन को हतमी शक्ल देने का था और कंप्यूटर डिज़ाइन के बरक्स इमारत में नुमाइश के असल रंग भरना इतना आसान नहीं था। हमने इस नुमाइश में बरआज़म ऑस्ट्रेलिया की मौसमी तब्दीलियाँ दिखाने की कोशिश की है, जो बहुत मुश्किल था। ऑस्ट्रेलिया में पानी या तो बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम पाया जाता है, या तो वहाँ के जंगलात में सैलाब आते रहते हैं या फिर आग लगती रहती है। इस नुमाइश में हमने ऑस्ट्रेलिया का ऐसा माहौल बनाया है कि आपको महसूस होगा कि आप गर्मी के मौसम में ऑस्ट्रेलिया के किसी जंगल में से गुजर रहे हैं। एक्वेरियम के इस हिस्से को ऑस्ट्रेलियन एग्जिबिट का नाम दिया गया है। ये नाम इसे क्यों दिया गया है? इसलिए कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की आबो हवा की मंजरकशी की गई है। इसके अलावा इस एग्जिबिट का एक दिलचस्प पहलू ये है कि यहाँ पर तमाम जानवर ऑस्ट्रेलिया से बतौर ख़ास लाकर रखे गए हैं, जो आपको अमेरिका में कहीं और दिखाई नहीं देंगे। पानी के झरनों और अमूदी चट्टानों पर जानवरों के बसेरे बनाना और उनकी देखभाल करना भी एक दुश्वार मरहला है। जॉन कहते हैं कि इस नुमाइश का इनेकाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मुख्तलिफ तंजीमों और हुकूमतों के ताउन के बाइस ही मुमकिन हुआ। Yes, it was extremely difficult. Number one, remember, Australia has not let animal out of its state in the last 20 years. नुमाइश की तैयारी आसान नहीं थी। सबसे पहली मुश्किल तो ये थी कि पिछले 20 सालों में कोई एक जानवर भी ऑस्ट्रेलिया से बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। So it was very difficult working with the different agencies, the Aboriginal. इसके हुसूल के लिए हमें न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा, बल्कि वहाँ मुख्तलिफ एजेंसियों, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत से मुतालिक तंजीमों और फिर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की हुकूमतों के साथ मिलकर मुख्तलिफ उमूर निपटाने पड़े। 35 मुख्तलिफ जानवरों की इक़साम पर मुश्तमिल बाल्टीमोर एक्वेरियम की इस नुमाइश ने 2008 में शुमाली अमरीका में एसोसिएशन ऑफ ज़ू एंड एक्वेरियम्स की जानिब से बेहतरीन नुमाइश का नेशनल अवार्ड हासिल किया। यहाँ पर रेंगने वाले जानवर, खुश्की और पानी में रहने वाले जानवर, मुख्तलिफ इक़साम की मछलियाँ और नायाब परिंदे चट्टानों पर बसेरा डाले हुए हैं और बरआज़म ऑस्ट्रेलिया से दूर ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये एक मुश्किल नुमाइश है क्योंकि ये बहुत उमूदी है। आप देख सकती हैं कि यहाँ ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और जानवरों को ऐसी जगह पर रखना, उनकी देखभाल करना मुश्किल है। लिहाजा हमें यहाँ ऐसे स्टाफ की ज़रूरत थी जो चट्टानों पर चढ़ सकते हों और गोताखोरी जानते हों।
نمائش کا ایک خاص پہلو آسٹریلیا سے لائی جانے والی ایک نایاب مچھلی ہے جو سٹنگرے کہلاتی ہے۔ 4 سے 8 فٹ تک چوڑی یہ مچھلی انسان دوست ہے اور خوراک میں چھوٹی مچھلیاں کھانا پسند کرتی ہے۔ جان کہتے ہیں کہ بہت سے جانور وقت کی تنگی اور دیگر مسائل کے باعث اس نمائش کا حصہ نہیں بنائے جا سکے۔ ہماری فہرست میں موجود بہت سے جانور وقت کی تنگی اور دیگر مسائل کی وجہ سے یہاں نہیں لائے جا سکے، لیکن جو جانور ہم یہاں لا سکے اس پر خوش ہیں اور آسٹریلوی حکومت کے شکر گزار بھی، جنہوں نے اس سلسلے میں ہماری بہت مدد کی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس نمائش کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آسٹریلیا سے بطور خاص بالٹیمور آئے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ آسٹریلیا کے ماحول کو کس طرح سے اس عمارت میں سمویا گیا ہے۔ جان کہتے ہیں کہ مختلف ماہرین نے اس نمائش کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے کر اسے پسندیدگی کی سند دی ہے۔ آسٹریلیا کے لوگ یہاں آ کر پہلی نظر میں تو یقین ہی نہیں کر پاتے کہ آسٹریلیا کے جنگل کی منظر کشی اتنے درست طریقے سے کرنا بھی ممکن ہے۔ یہاں پر مختلف ماہر ارضیات نے آ کر ان چٹانوں کو باقاعدہ چیک کیا کہ یہ اصلی ہیں کہ نقلی۔ جہاں جان سجکت اور ان کے ساتھی اس نمائش پر اپنی محنت سے مطمئن ہیں، وہیں اس نمائش کو دیکھنے والے آسٹریلیا کے ماحول کی عکاس اس نمائش کو امریکہ کا ایک الگ اور دلکش انداز بھی قرار دیتے ہیں، جو تفریح کے ساتھ ساتھ معلومات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ جیلی فش سطح سمندر سے لے کر سمندر کی گہرائی تک پائی جاتی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ جیلی فش 50 کروڑ سال سے ہمارے سمندروں کا حصہ ہیں۔ جیلی فش کہلائی جانے والی یہ آبی مخلوق ماہرین کے نزدیک مکمل مچھلی کی خصوصیات نہیں رکھتی، اسی لیے بعض اوقات انہیں صرف جیلیز بھی کہا جاتا ہے۔ بالٹیمور کے ایکویریم کے اس حصے میں ہر چند سال بعد ایک عارضی نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 3 برسوں سے یہاں نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر سے خصوصی طور پر مختلف اقسام کی جیلی فش اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ سائنسدان عموماً انسانی سرگرمیوں کے ماحول پر منفی اثرات اور اس کی وجہ سے آبی جانداروں کو لاحق خطرات کے حوالے سے بتاتے ہیں، لیکن اس نمائش کی منتظم جیک کور کا کہنا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں انسانی سرگرمیوں کے ماحول پر منفی نتائج جیلی فش کی افزائش میں بے تحاشا اضافے کا سبب بنے ہیں۔ جیلی فش کی اس نمائش کا مقصد دنیا بھر کی جیلی فش کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا۔ اس میں سے کچھ جیلی فش مقامی جبکہ کچھ دنیا کے مختلف ممالک سے بطور خاص اس نمائش کے لیے لائی گئی ہیں۔ یہ نمائش بتاتی ہے کہ کس طرح گزشتہ چند سالوں میں انسانی سرگرمیوں کے باعث جیلی فش کی افزائش میں اضافہ ہوا ہے۔ Several years ago, we started seeing rising jellyfish populations, what we call jellyfish blooms in the world. جیلی فش تقریباً 90% پانی کی بنی ہوتی ہے اور اس کی 85 مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دماغ، سانس، حسیات اور ہاضمے کا مکمل نظام نہ ہونے کے باوجود جیلی فش دن کے 24 گھنٹے خوراک کھاتی ہیں۔ Well, what we do, we kind of go along every morning with enriched brine shrimp, and we basically take a turkey baster and just go along, or a beaker of food, and pour it into each exhibit. ہر روز صبح آ کر ہم پانی کے ان ٹینکوں میں جیلی فش کے لیے خوراک ڈالتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا مسئلہ فلٹریشن سسٹم کا ہے۔ ان ٹینکوں میں فلٹریشن سسٹم خوراک بہا کر لے جاتا ہے، اس لیے ہمیں ہر ٹینک میں زیادہ خوراک ڈالنا پڑتی ہے۔ ہم خوراک کے طور پر انہیں چھوٹی مچھلیاں کھلاتے ہیں، جبکہ کچھ جیلی فش ایسی بھی ہیں جو خوراک میں دوسری جیلی فش بھی کھاتی ہیں۔ یہاں موجود مون جیلی فش جب عمر کے آخری حصے میں پہنچتی ہے تو ہم اسے دوسری جیلی فش کی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے میں ماحول میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبی حیات کے بے دریغ شکار کی وجہ سے دنیا بھر میں جیلی فش کی تعداد بہت تیزی سے بڑھی ہے، کیونکہ جیلی فش آکسیجن کے بغیر گندگی اور آلودگی میں بآسانی پروان چڑھ سکتی ہیں۔ جیلی فش کے بڑے بڑے ٹینکوں کی صفائی اور ان کی دیکھ بھال مشکل کام ہے، جس کے لیے جدید بنیادوں پر ایکویریم میں ایک الگ کمرہ بنایا گیا ہے، جہاں موجود ٹینکوں میں پانی کے بہاؤ اور ان میں موجود جیلی فش کے لیے خوراک ڈالنے کا معقول انتظام ہے۔ جیک کور کہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں چند چھوٹی اور ماحول دوست تبدیلیوں سے ہم جیلی فش کی افزائش روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔
Very popular exhibit, and I would say that we do visitor surveys where we try to find out what our visitors learn, and it's well received. ہم یہاں آنے والوں کو بتاتے ہیں کہ اپنے گھروں میں کھاد ڈالتے وقت احتیاط برتیں کیونکہ کھاد پلانکٹونز بنانے کا سبب بنتی ہے جس سے جیلی فش کی افزائش ہوتی ہے. اسی طرح اپنے گھر کے لان میں ہم جو کام کرتے ہیں اس سے سمندروں میں موجود جیلی فش پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی روزمرہ زندگی کے امور جیلی فش پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں. What they do in their backyard actually can have an effect on jelly populations in the ocean. بظاہر بے ضرر دکھائی دینے والی جیلی فش مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے. جیلی فش کے یہ لمبے لمبے دھاگے دراصل اس کا ہتھیار ہیں. ان لمبے لمبے دھاگوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں جو وہ حملے کے لیے استعمال کرتی ہے. اس لیے تیراکوں کو سمندر کے ان پانیوں میں تیراکی سے منع کیا جاتا ہے جہاں جیلی فش زیادہ تعداد میں موجود ہوں، کیونکہ جیلی جیسی بعض مچھلیوں کا زہر انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. بالٹیمور کے اس رنگا رنگ ایکویریم کی دنیا تو آپ نے دیکھی، اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مدیحہ انور. مدیحہ، بہت ہی انٹرسٹنگ رپورٹس تھیں اور بڑے طرح طرح کے ہم نے اس میں جانور دیکھے. یہ بتائیے کہ صرف یہی جانور ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ آبی حیات ہے جو ہم نہیں دیکھ سکے؟ بہت سارے آبی حیات ہیں وہاں پر. تقریباً 16,000 مختلف جاندار موجود ہیں. کیونکہ ہمارے پاس وقت یہاں پہ بہت محدود تھا، اس لیے میں نے 3 مختلف نمائشیں جو ہیں وہ سلیکٹ کی تاکہ ہم کچھ جھلکیاں یہاں پر دکھا سکیں. لیکن بہت بڑا، کیونکہ 2 مختلف عمارتوں، 2 بڑی بڑی عمارتوں پر مشتمل ہے یہ ایکویریم، تو بہت بڑا ہے اور بہت مختلف اقسام کے جاندار وہاں پر موجود ہیں. یہ بتائیے، ہم نے ایکویریم کے اندر تو دیکھا کہ جانوروں کے تحفظ کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں. کیا اس ایکویریم میں اس کی 4 دیواری سے باہر جو ماحول زمین کا پایا جاتا ہے اس کے تحفظ کے حوالے سے بھی کوششیں کی جاتی ہیں تاکہ جو جانور یہاں ہیں ان کو ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ بھی پروٹیکٹ کیا جا سکے؟ بالکل سارا، اس ایکویریم کو بہت زیادہ سیاح آتے ہیں. تقریباً ہر سال 16 سے 17 لاکھ سیاح یہاں پر آ کر اس کو دیکھتے ہیں. تو ایکویریم والوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ یہاں پر صرف یہ دلچسپی کا پہلو نہ ہو بلکہ اس سے معلومات کا ذریعہ بھی بنایا جائے. تو آپ جس بھی ایگزبٹ میں جاتے ہیں وہاں پر کمپیوٹر اسکرینس لگی ہوئی ہیں، وہاں پر معلومات ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس جاندار کی ہسٹری کیا ہے، اسے کہاں سے لا کر یہاں پر رکھا گیا ہے، کس قسم کی آب و ہوا کے اندر رہتا ہے. جیسا کہ ہم نے اپنی رپورٹ کے اندر دکھایا، جو آسٹریلین ایگزبٹ ہے وہ بالکل ایک مختلف، کیونکہ آسٹریلیا کے وہ سارے جاندار ہیں اور وہ پہلی دفعہ یہاں پر آئے ہیں، مختلف ماحول کے اندر رکھا گیا ہے، ان کے لیے پورا ایک کریٹ کیا گیا ہے اور پھر یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ایک کنزرویشن ڈپارٹمنٹ ہے جو مختلف اسکولوں کے بچوں کو بلا کر اس جانداروں کے حوالے سے معلومات دیتے ہیں، باہر کے ٹرپس کراتے ہیں اور ان کو سمندروں میں اور یابی مخلوق دکھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے پریزرو کیا جا سکے. تو صرف تفریح کا ہی نہیں بلکہ معلومات کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے یہ ایکویریم. تھینک یو ویری مچ مدیحہ، بہت انجوائے کی ہم نے آپ کی رپورٹس. آج کے لیے بس اتنا ہی. آج کے شو میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارا یوزر نیم ہے خبروں سے آگے. اور اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں، جہاں حالات حاضرہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مضامین موجود ہیں. اب ہمیں اجازت دیجیے،